یہ ایک ہسٹری ہے اس علاقے میں، ہوں، جنگ و جدل کی بھی، سیکٹیرین کانفلکٹس کی بھی، بارڈر کانفلکٹس کی بھی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے جو ذمہ دار ادارے ہیں انہیں انارمٹی آف دا سچویشن کا احساس ہے اور کلیئرٹی ہے کہ یہ مسئلہ نہ صرف بام کر کے حل ہو سکتا ہے، نہ صرف مذاکرات کر کے حل ہو سکتا ہے، اس کے بہت کمپلیکس ڈائمینشنز ہیں جن کو ہمیں دیکھنا پڑے گا اور پھر اس کے حوالے سے اسٹریٹجی بنانی پڑے گی؟ یہ سوال جو آپ نے مجھ سے کیا ہے، دیکھیے اس میں آئی تھنک ادھر اور قسم کی اسٹریٹجی جو بظاہر مجھے نظر آ رہا ہے. ظاہر تشویش کا اظہار تو کیا گیا ہے پرائیویٹلی، کئی اجلاس بھی ہوئے ہیں، اس میں سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بریفنگز بھی دی گئی ہیں. یہ بھی کہا گیا ہے کہ دہشت گردی اور ایکسٹریمزم کو ختم کیا جائے گا ہمارے سیکیورٹی اداروں کی طرف سے. لیکن اس وقت میں اس کو جوڑوں گی دوبارہ سے کہ اس وقت کیونکہ جیسے آپ نے شروع میں ابتدا میں کہا تھا، ایک امید تھی کہ افغان طالبان آ جائیں گے، ثالث بنیں گے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ. اس کے علاوہ تاکہ آپ کا جو ویسٹرن بارڈر ہے وہ ایک طرح سے سیکیور ہو جائے. پھر I think we were putting our eggs in one basket perhaps. ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں کہہ رہی کہ ظاہر ہے بہت سارے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی ہو رہے ہیں، بلوچستان میں بھی ہوتا ہے، کے پی میں ہوتا ہے، قبائلی علاقوں میں ہوتا ہے. آپ دیکھیں آج ہی کچھ صحافی بھی ہیں وہ بھی بتا رہے تھے کہ اس وقت، اور یہ محمود جان بابر اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، کہ پشاور کے جو کور کمانڈر ان کی بریفنگ دے رہے تھے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جب یہ واقعہ ہوا تھا. سو آئی وڈ سے کہ جب we're sitting on the outside اور ہمیں اشارے مل رہے ہیں، نظر آ رہا ہے، یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جو کچھ مطالبات سامنے آ رہے ہیں دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ ان کے تانے بانے بھی جڑے ہوئے ہیں. میری سمجھ سے تو ویسے بالہ تر ہے کہ یہ this is a massive failure I think on the part of the state. بالکل. اور اس میں کیونکہ کئی ڈائمینشنز ہیں، اس میں سیکٹیرین ڈائمینشن بھی ہے، اس میں ایک خوف جو ہے کہ دوبارہ سے پشاور جو ہے وہ خون میں ایسا نہ ہو کہ اس طرح کے واقعات دوبارہ سے ہوں، خون میں نہائے. وہ ٹراما میں جس کو کم بیک ٹو دیٹ کہ وہ ٹراما ہم بھول نہیں پائے. بالکل. اور جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے اور اس پر مذمتی بیانات آتے ہیں تو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ آئندہ ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا، لیکن ایسا پھر ہو جاتا ہے. اور آپ نے سیکورٹی فیلئر کا ذکر کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس پر سوالات اٹھائیں تو پھر کئی اور قسم کے مسائل پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. لیکن میں محمود کی طرف جاتا ہوں واپس. میں محمود بس صاحب آپ کو یاد دلانا چاہوں گی کہ آپ اے پی ایس کے واقعے کے بعد جو خاندان والے تھے وہ در در بالکل پھرتے رہے کتنے سال کے، تو ان کو جواب ملے، بالکل لیکن ان کو بھی تسلی بخش جواب تو ابھی تک نہیں ملا. بجائے ان کو جواب دینے کے ہم نے ان کو دشمن کا ایجنٹ ڈیمونائز کیا. کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا. محمود صاحب آپ اپنی بات پوری کریں. آپ جو آرگومنٹ پہ میری آواز کچھ بہتر ہوئی ہے؟ جی اب بالکل ٹھیک ہے. اچھا، تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ جو پوزیشنز بدل گئی نا، تو ان پوزیشنز کے بدلنے کی وجہ سے کچھ لوگ اس وقت فائدے میں تھے، وہ اب وہ نقصان میں ہیں. اس وقت کوئی نقصان میں تھا تو اب فائدے میں ہے. رسپانسبلٹیز کی بھی بات آتی ہے یہاں پر. آپ سے ڈیمانڈ بھی کی جاتی ہے، جس طرح افغان طالبان سے یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ وہ افغانستان کو جو ہے وہ وہاں پہ بھی امن و امان کو قائم کریں گے. اور پوری دنیا میں اگر افغانستان کے اندر سے کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جس کا افغانستان کے نام سے کے ساتھ نام جڑ سکتا ہے، جس طرح یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ ہمارے تحریک طالبان پاکستان کے خلاف وہ کارروائی نہیں کر رہے ہیں، وہ یہ اس وقت ایک آپ دیکھیں کہ نہ صرف افغانستان کا مسئلہ ہے. افغانستان میں اس وقت حالات پاکستان میں خراب کر کے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو خراب کرنا کسی کے لیے بھی میرے خیال میں یہ بہت فائدے کی بات ہو سکتی ہے ان لوگوں کے لیے جو ماضی میں یہ شکوہ کرتے تھے کہ پاکستان نے ان کے خلاف کام کیا. تو میرے خیال میں وہ ممالک بھی ہیں، تنظیمیں اپنی جگہ پہ موجود ہے. حکومت کا یہ ہے کہ ابھی آپ سے تھوڑی دیر بات کرنے سے پہلے میں نے ذرا تھوڑا اپنے آپ کو اپڈیٹ کیا کہ یہ جو لوگ اس قسم کی حرکتیں یہاں کرتے تھے، اور یہ جو شہر تھا یہاں پہ ہم نے بہت زیادہ دیکھا تھا کہ ہمارے جو اہل تشریف بھائی ہیں وہ جو نشانہ بنتے تھے، تو وہ کیسے دوبارہ شروع ہو گیا اور ان کے خلاف ابھی کچھ ہو رہا ہے کیا؟ تو بتایا گیا کہ یہاں پہ جتنے بھی آپریشنز ہوئے ہیں
تو اب پشاور شہر اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں کسی کو چھپنے کی جگہ نہیں، اور بتایا گیا کہ کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ گرفتار ہو چکے ہیں، اور یہاں پہ جو تنظیمیں تھیں جو یہ کام کرتی تھی اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ آج جو تنظیمیں اس قسم کی واقعات پہ، وارداتوں پہ وہ خوشی کا اظہار کرتی تھی، آج انہوں نے بھی ایسے بیانات جاری کیے، اور ہم نے دیکھا کہ وہ آئے بھی اور انہوں نے دعا بھی کی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اس کو صرف پاکستان کے اندرونی معاملات کے ساتھ جوڑنا یہ میرے خیال میں اتنا مشکل بھی نہیں، اور یہ اتنا آسان بھی نہیں۔ اب آپ دیکھیں 15 اگست کے بعد سے پاکستان کے اندر جتنے حملے ہوئے ہیں، لیکن آج کے حملے اور اس حملے میں اگر تھوڑا سا آپ دیکھیں تو فرق ہے۔ تحریک طالبان پاکستان نے جتنے بھی حملے کیے، اس نے ایک بات ابھی اسٹریٹجی جو اپنی بدلی ہے، اس نے یہ کام کیا ہے کہ اس نے سیکیورٹی فورسز اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے علاوہ کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ان علاقوں میں رہنا بھی ہوتا ہے، اور اگر وہ عام لوگوں کو پہلے ٹارگٹ کیا کرتے تھے تو عام لوگ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ تو اب انہوں نے جو اپنی اسٹریٹجی بدلی ہے، اس 15 اگست کے بعد یہ پہلا واقعہ ایسا ہوا ہے جس میں عوام نشانہ بنے ہیں۔ آج بھی میری کچھ جب لوگوں سے بات ہو رہی تھی تو یہ جو متاثرین ہیں ان میں بھی کافی اچھے بااثر لوگ تھے جو آج نشانہ بھی بنے ہیں، ان کے خاندان کے لوگ بھی اچھی خاصی پوزیشنز پہ ہیں۔ ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یار آپ کو معلوم ہے کہ پشاور اور پاکستان میں کہیں پر بھی اس وقت اگر ریجن میں اگر کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے تعلقات کو خراب کر کے، تو وہ شیعہ سنی کے نام ہی پہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت اگر کوئی بڑا فساد یہاں پہ بنایا جا سکتا ہے تو وہ اسی پہ ہو سکتا ہے، اور افغانستان کے معاملے پہ بھی جو ڈویژن بنے گی اس وقت جو خطے کی ممالک کی جو پالیسی ہے تو اس میں بھی یہ مسئلہ ہوگا۔ تو مختلف چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، لیکن ایک بات ہے، یہ جو امبر نے کہا کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے، تو میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا۔ میں نے پچھلے دنوں بتے پہ کام کیا تھا پشاور میں، بتہ یہاں پہ پھر لوگوں کو کالز آنا شروع ہو گئی ہیں، اور میں مسلسل اسے مانیٹر کر رہا ہوں، اور وہ سٹوری بی بی سی نے چھاپی تھی، بڑی تفصیلی سٹوری تھی، اس میں میں نے کافی لوگوں کو انٹرویو کیا تھا، وہ لوگ بھی تھے جو کہ بیچارے ذہنی توازن کھو بیٹھے تھے، یا ایک چھوٹا لڑکا تھا جس کے پاس بتے کی کال آتی تھی اور وہ ڈائبیٹک ہو گیا تھا، اس وجہ سے وہ پریشان رہتا، 3 مہینے وہ سویا نہیں تھا۔ تو اس میں ایک اہم چیز جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جتنی بھی کالز آئی ہیں، تو اگر کسی نے پیسے نہیں دیے تو وہ تنظیمیں جو پہلے کال کرتی تھی پیسے نہ ملنے پہ وہ فالو اپ میں اٹیک بھی کرتی تھی، اب فالو اپ میں اٹیکس بھی نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا میرے خیال میں حکومت نے جو ایک کام کیا ہے کہ اس نے جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بنایا ہے نا CTD کا، اور اسے مکمل طور پہ اس نے وہ کر دیا ہے، بااختیار کیا ہے، اور اس کے پاس تمام انفارمیشن آ رہی ہے۔ پہلے پولیس کے پاس جو ہے ہماری اعلیٰ سطح کی انفارمیشن نہیں ہوتی تھی، اب ان کے ساتھ وہ انفارمیشن بھی شیئر ہوتی ہے، تو وہ شہروں میں کالز آتی ہیں اور وہ کون کال کر رہا ہے، کون کس سے بات کر رہا ہے، تو وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ایک بار پھر CTD کو مزید اختیارات اور وہ دی جا رہی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ صورتحال اتنی خراب بھی نہیں، ورنہ 15 اگست کے بعد اگر صورتحال خراب ہوتی تو اتنے حملے اس طرح کے ہو چکے ہوتے کہ کسی کو سنبھالنا ہی ممکن نہ ہوتا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 15 اگست کے بعد جو ہم سے جو لوگ ناراض ہوئے، تنظیمیں بھی اس میں ہیں، حکومتیں بھی اس میں ہیں، ادارے بھی اس میں ہیں، وہ اگر اس طرح کی کارروائیاں کرنے کی پوزیشن میں ہوتے تو یہ آج کا جو یہ ایک واقعہ ہے یہ بھی میرے خیال میں اب یہ ان کے لیے بھی ٹیسٹ کیس ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ ایک اگر ہم یہ کہہ دیں گے کہ نہیں ہم تو بالکل ہی ناکام ہو گئے، تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ گرفتاریاں، بڑی لوگوں کی گرفتاریاں میں نے خود دیکھی ہیں، میں خود گیا ہوں، میں ان لوگوں کو دیکھ کے آیا ہوں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے پکڑے جانے سے یہاں پہ حالات بدلے بھی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ پریشانی کی بات تو ہے کہ اتنے زیادہ بڑے تعداد میں لوگ آج مارے گئے، لیکن میرا خیال ہے اتنی بھی پریشانی کی بات نہیں ہے، اور اس وقت میرے خیال میں پوزیشن اس وجہ سے بھی بدلی ہوئی ہے کہ حکومت پاکستان کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ اگر اس وقت وہ ناکام ہوتی ہے اور وہ لوگوں کو تحفظ نہیں دیتی تو جو لوگ ہوں گے، جو عام لوگ ہوں گے اور جو ان کے مخالفین ہیں وہ افغانستان اور ان کے بیچ کے تعلقات کو خراب کریں گے، اور اگر وہ تعلقات کو خراب کریں گے تو اس وقت جو بڑا ڈیزاسٹر خدا نخواستہ یہاں پہ ہو سکتا ہے وہ اگر افغانستان میں طالبان ناکام ہو گئے جو ان کی حکومت ہے،
تو میرے ख्याल में इस किस्म के वाक़यात को रोकना फिर किसी के लिए मुमकिन नहीं होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऑपरेशंस हुए हैं, बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, हो रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी अपनी कोशिश कर रही है, पाकिस्तान हुकूमत भी अपना काम कर रही है। लेकिन जो मैंने आपको शुरू में एक बात बताई कि अफ़गान तालिबान ने एक हथियार अपना उठाया था कि वो मुज़ाकरात के साथ हमले भी करते थे। तो अब इन तंज़ीमों ने भी शायद ये हथियार एक बार फिर उठा लिया है। बिल्कुल सही। ठीक इनको कहा आपने, और मेरा ख्याल है कि मामले के ये दोनों ही पहलू अहम हैं। हमें ये एक्नॉलेज ज़रूर करना चाहिए, जैसे हमने पहले भी बात की, कि 2018 के बाद ये 4 साल के बाद हमला हुआ है, सो यकीनन 4 साल में बहुत सारे हमले जो हैं उनको रोका भी गया होगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी सोचना बहुत ज़रूरी है कि ये मामला अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ, जैसे हमें यकीन दिलाया जाता था। और जो आपने बातें की कि खित्ते की जो बदलती सूरत हाल है, उसके हवाले से शायद नए चैलेंजेस भी आ रहे हैं, जिनके लिए नई स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है।